بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے اور آپ سب سے بہترین دین کا کام لے، آمین۔ پیارے بچوں، آئیے آج ہم پارہ نمبر 25 کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 49 سے 50 تک کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، یا جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ وہ سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز پر قادر ہے۔ جی پیارے بچوں، اس آیت کے شروع میں بتایا جا رہا ہے زمین اور آسمانوں کا بادشاہ اور مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی بادشاہی دنیا کے ظالم لوگوں اور سرداروں کے حوالے نہیں کی، بلکہ اللہ نے کسی نبی، کسی ولی یا کسی دیوی دیوتا کو بھی اس بادشاہت میں سے کوئی حصہ نہیں دیا، بلکہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہت کا اکیلا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ جی پیارے بچوں، پھر بتایا جا رہا ہے کہ اولاد دینا صرف اللہ کا کام ہے۔ لوگ اولاد لینے کے لیے کبھی زندہ پیروں یا کبھی مرے ہوئے پیروں کے پاس یعنی قبر والوں کے پاس جاتے ہیں، قبروں سے مانگتے ہیں، جبکہ یہ پیر اور قبر والے خود اللہ سے مانگتے تھے، مگر نادان لوگ اللہ کو چھوڑ کر پیروں کے پاس جاتے ہیں، تعویذ لاتے ہیں۔ بچوں، یہ پیر کیا کسی کو اولاد دیں گے؟ یہ تو اپنی پسند سے اپنی اولاد تک پیدا نہیں کر سکتے۔ کئی دفعہ ان کو بیٹے چاہیے ہوتے ہیں، لیکن ان کی بیٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اولاد دینا صرف اور صرف اللہ کا کام ہے۔ سارا اختیار اور ساری مرضی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ پیارے بچوں، آئیے اب سورہ زخرف کی آیت نمبر 68 سے 73 تک کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قرآن پر ایمان لانے والوں اور قرآن کے مطابق عمل کرنے والوں سے کہیں گے، اے میرے بندو، آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ہی تمہارے لیے اب کوئی غم ہے۔ تم اور تمہارے گھر والے یعنی تمہاری بیویاں عزت و احترام کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب تمہیں خوش کر دیا جائے گا۔ ان کے آگے سونے کے تھال اور مشروبات گھمائے جائیں گے، یعنی جس بھی چیز کو دل چاہے گا اور جو بھی چیز دیکھنے میں بلی اور اچھی لگے گی وہ سب وہاں جنت میں موجود ہوں گی۔ جنتیوں سے کہا جائے گا، اب تم اس جنت میں ہمیشہ رہو گے، یعنی کبھی موت نہیں آئے گی۔ تم اس جنت کے مالک اور وارث ہو، اور اسی لیے تمہیں مالک اور وارث بنایا گیا ہے کیونکہ تم دنیا میں نیک اعمال کرتے تھے، قرآن و حدیث پر عمل کرتے تھے۔ یہاں جنت میں تمہارے لیے طرح طرح کے پھل، میوے اور مزے مزے کے کھانے ہوں گے جن کو تم کھاؤ گے۔ جی پیارے بچوں، کتنی خوبصورت آیات ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ بہت بڑے احسان کا ذکر کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں پر کریں گے، جو دنیا میں اللہ پر ایمان لائے تھے، جو مزاروں پر اور زندہ پیروں کے پاس نہیں جاتے تھے، شرک نہیں کرتے تھے، نہ ہی پیروں سے وہ تعویذ، دھاگے اور چھلے وغیرہ دم کرواتے تھے، بلکہ قرآن و حدیث پر عمل کرتے تھے اور اللہ کے ہر حکم پر عمل کرتے تھے۔ اور بچوں، وہ اللہ کی پکڑ سے بھی بہت ڈرتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ سے رحم کی امید بھی رکھتے تھے۔ وہ دنیا میں دین پر خود بھی عمل کرتے تھے اور دوسروں سے بھی عمل کرواتے تھے۔ جی پیارے بچوں، قیامت کا دن بہت زیادہ خوفزدہ کرنے والا ہوگا۔ اس دن زمین ریت کی طرح ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی، سورج چاند ستارے بے نور ہو جائیں گے، کسی بھی قسم کی روشنی نہیں ہوگی، بہت سخت اندھیرا ہوگا، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ادھر سے ادھر اڑ رہے ہوں گے، ہر ایک خوف اور ڈر سے کانپ رہا ہوگا۔
لیکن قیامت کے اس وقت دن اللہ تعالیٰ دنیا میں ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں سے کہیں گے آج کے دن تمہارے لیے کوئی خوف اور غم نہیں ہے، تم اور تمہارے گھر والے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب اس جنت میں تمہارے لیے امن ہوگا، چین ہوگا اور خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ مختلف قسم کے کھانے اور پھل، میوے اور مشروبات بڑے بڑے تھالوں میں خوبصورت خادم ادھر سے ادھر لے کر گھوم رہے ہوں گے، اور بچوں کہا جاتا ہے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی جن کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا اور نہ ہی ان کو کبھی کسی نے دیکھا ہوگا۔ پیارے بچوں، جنت صرف ان کو ملے گی جو دنیا میں قرآن و حدیث کو پڑھتے تھے اور قرآن و حدیث کے مطابق عمل کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھی بے شمار نعمتیں دی ہیں۔ اگر فرض کریں کہ قیامت کے دن اگر ایک نعمت یعنی آنکھیں اپنا حق مانگ لے تو ہماری ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ ایک پلڑے میں آنکھیں اور دوسرے پلڑے میں ہماری ساری نیکیاں اور دونوں پلڑے برابر، لہٰذا پھر جنت کیسے ملے گی؟ پیارے بچوں، جنت اللہ کے فضل اور رحمت سے ملے گی۔ قیامت کے دن انسان کہے گا اے اللہ مجھے یہ جنت تیرے فضل سے ملی ہے، لیکن بچوں اللہ تعالیٰ انسان کی قدردانی کریں گے اور فرمائیں گے نہیں، یہ جنت تو تمہارے نیک کاموں کی وجہ سے ملی ہے جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی مہربان اور قدردان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے والا اور اپنی نعمتوں کا حق ادا کرنے والا بنا دے، آمین۔ پیارے بچوں، آئیے اب سورہ زخرف کی آیت نمبر 84 سے 85 تک کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ آسمانوں کا بھی وہی ایک اللہ ہے اور زمین کا بھی وہی ایک اللہ ہے، وہ حکمت والا اور علم والا ہے، اور وہ اللہ بہت برکت والا ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کی بادشاہت ہے، اور صرف اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے اور اسی کی طرف سب کو مرنے کے بعد لوٹ کر جانا ہے۔ جی پیارے بچوں، یہ بہت ہی آسان آیات تھیں۔ آئیے اب سورہ دخان کی آیت نمبر 7 اور 8 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین کا رب اللہ ہے، اور جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان ہے سب کا رب اللہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ تم یقین کرو اللہ کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے۔ وہی اللہ زندگی دیتا ہے اور وہی اللہ موت دیتا ہے، اور وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے آباء و اجداد یعنی تمہارے بڑوں کا بھی رب ہے۔ جی پیارے بچوں، بہت ہی خوبصورت آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بہت خوبصورتی سے اپنا تعارف بیان کیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کو سیکھنے والا اور عمل کرنے والا بنا دے، آمین۔ پیارے بچوں، الحمدللہ ہمارا پارہ نمبر 25 آج مکمل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی بار پارہ نمبر 26 پر بات ہوگی۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔